شیعہ کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں حیات العیوم کے نام سے، کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو جتنے صحابہ تھے وہ سب کے سب مرتد ہو گئے۔ مرتد کے معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ مرتد کے معنی اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں ایک کتاب کے اندر اثنا عشریہ کتاب کا نام ہے، اس میں کہتے ہیں امام غائب جو ہے ایک دن آئیں گے اور حضرت ابو بکر اور عمر کو خبر سے اٹھائیں گے اور انہیں کوڑوں سے مار کر کے سزا دیں گے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کو اگر برا بھلا کہو گے تو یاد رکھو لعنت اللہ، اللہ کی ان لوگوں پر لعنت ہو، تمام فرشتوں کی ان پر لعنت ہو، والناس اجمعین، اور جتنے لوگ ہیں دنیا کے ان تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی نیکیوں کے بارے میں جانتے ہیں کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتا ہے، اگر میرا صحابی ایک ماپ اللہ کے راستے میں اناج خرچ کرتا ہے، آدھا ماپ اللہ کے راستے میں اناج خرچ کرتا ہے، تو تمہارے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرنا وہ نیکیاں میرے اس صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا صحابی۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا صحابی۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ عنوان کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں یہ مہینہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور گزشتہ 2-4 دن پہلے عاشورے کا دن
محرم 10 محرم کا گزرا، بہت سے لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھوں نے اس میں بدعت و خرافات کی۔ تو محترم حضرات، جب یہ مہینہ آتا ہے تو بعض نام نہاد مسلمان جو برائے نام اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن شرک و بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو نام نہاد کچھ نام رکھنے والے وہ ہیں جو اس مہینے کے اندر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو نعوذ باللہ یہاں تک کہ گالیاں تک دے دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس محرم کے مہینے میں کی جاتی ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان باتوں پر روشنی ڈالی جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، اور ہم سب کو صحابہ کے سلسلے میں کیا ہمیں اپنا نظریہ رکھنا چاہیے، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے رسول نبی بنائے گئے، تو صحابہ نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے ان کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اور منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی بڑی کوشش کی، آپ کو بدنام کرنے کی، برا بھلا کہنے کی بہت کوششیں کی، لیکن وہ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والے جن کو صحابی کہتے ہیں، تو صحابہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور صحابہ کو برا بھلا کہا اور صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے نبی کا دفاع فرمایا، نبی کے سلسلے میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے دفاع کیا۔ تو ایسے ہی جب صحابہ کو برا بھلا کہا گیا تو اللہ تعالی نے صحابہ کا دفاع فرمایا۔ دفاع کے معنی ہے ڈیفنس کرنا، آپ کا بچاؤ کرنا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دیکھا کہ صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کا دفاع فرمایا، ڈیفنس کیا۔ اب ہمارے اوپر جو ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، ہمارے اوپر بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب کبھی اللہ پر یا اس کے رسول پر، قرآن پر یا پھر اسلام پر یا پھر صحابہ کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، تو ہمارے ایمان کا فریضہ ہے کہ ہم ان صحابہ کا دفاع کریں، ان صحابہ کا ڈیفنس کریں، جیسے اللہ نے کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو بہت سے شیعہ صحابہ کے بارے میں بہت زیادہ لعن طعن کرتے ہیں۔ تو آئیے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا کیسے ڈیفنس کیا، کیسے دفاع کیا، اللہ کے رسول نے کیسے کیا، اور ہم کو کیسے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کا ڈیفنس، صحابہ کا دفاع کیسے کر رہا ہے، آئیے قرآن مجید پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سورہ بقرہ کے اندر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، منافقین نے، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔
کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ تو صحابہ کو انہوں نے بیوقوف کہا، نعوذ باللہ، کہ صحابہ ایمان لائے ہیں سب بیوقوف لوگ ہیں، کیا ہم ایسے ایمان لائیں؟ تو اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے وقوف ہمارے صحابہ نہیں ہیں، بے وقوف تو در حقیقت تم ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم اس کو جانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ڈیفنس کیا، صحابہ کا دفاع کیا کہ صحابہ کو بے وقوف کہا گیا، تو اللہ نے کہا کہ صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، بے وقوف تو تم لوگ ہو جو ایمان نہیں لائے۔ دوسری جگہ دیکھیے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر بہت ہی قسم پرسی میں، غریبی میں، مفلسی میں یہ جنگ لڑی گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا کہ تم میں سے جس سے جو ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں خیرات کرے، اللہ کے راستے میں تعاون کرے، چندہ دے۔ تو جس سے جو بن سکتا تھا صحابہ نے اپنی حیثیت سے لا کر کے اللہ کے رسول کے سامنے اپنے مال کو خرچ کیا۔ کسی نے بہت مال لا کر کے دیا، کسی نے کچھ کم دیا، کسی نے اور کچھ کم دیا۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، تو وہاں بازو بیٹھے ہوئے منافقین کیا کہتے تھے؟ الذین، قرآن نے کہا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ وہ منافقین جو بازو بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ کہتے تھے، ارے اتنا مال لائے ہو، اتنے مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو خود دینے والا ہے۔ مذاق اڑاتے تھے، ارے اتنا مال لائے ہو، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اتنے مال کی؟ اور جب کچھ غریب صحابہ اپنی محنت کا جو بن سکتا تھا اللہ کے راستے میں لاتے تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کے بارے میں، دیکھا کہ ان کے پاس دینے کے لیے اللہ کے راستے میں کچھ نہیں ہے، تو گئے ایک آدمی سے بات کر لی کہ کہا کہ میں کنویں میں پانی کو سینچتا ہوں، آپ مزدوری دے دیجئے۔ تو صبح سے لے کر شام تک انہوں نے کنویں سے پانی کو سینچا، اور جو مزدوری مل سکتی تھی وہ مزدوری لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو ان لوگوں نے، منافقین نے دیکھ کر کے کہا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، مذاق اڑاتے ہوئے، ارے اتنا مال لائے ہو، اللہ کو اتنے کم مال کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ لے کر کے آئے تو کہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اتنا مال کیوں لائے ہو؟ اور جب غریب لوگ محنت مزدوری کر کے اللہ کے راستے میں بڑی اخلاص کے ساتھ لا کر کے مال پیش کرتے تو کہتے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ کو اتنا مال لا کر دے رہے، اتنا کم، اللہ کو اتنے تمہارے مال کی ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا سخر اللہ منہم، تم میرے بندوں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو بلکہ اللہ تمہارا مذاق اڑا رہا ہے۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اور یاد رکھو قیامت کے دن اس کے بارے میں تمہیں دردناک عذاب دیا جائے۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کا جب مذاق اڑایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع فرمایا، ڈیفنس فرمایا کہ ہمارے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو، ایک مٹھی لا کر دیا ہے، ایک کھجور لا کر کے دیا ہے، نہیں، اللہ تو تمہارا مذاق اڑا رہا ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں تمہیں دردناک عذاب دیا جائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب کبھی صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائی گئی تو اللہ نے اس کا دفاع فرمایا۔ اسی طرح سے ایک اور مثال لیجئے قرآن مجید سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان پر نعوذ باللہ الزام لگایا گیا، جس کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلقات فلاں صحابی کے ساتھ ہیں، ناجائز تعلقات، پورے مدینہ میں ان کو بدنام کیا گیا۔ جہاں بہت سے لوگ منافقین نے بدنام کرنے کی کوشش کی، اس میں سے کچھ نام نہاد مسلمان بھی
کچھ صحابہ جو کمزور ایمان کے تھے وہ بھی جو ہے اس میں لپیٹ میں آ گئے، اور انہوں نے بھی اس بات کو صحیح سمجھ لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں وہ بھی بدگمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم نے سنا کہ ان پر الزام لگایا جا رہا ہے، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، تمہیں اس پر یقین نہیں لانا چاہیے تھا، تم ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہو، تمہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سبحانک ھذا بہتان عظیم، بلکہ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تو حضرت عائشہ پر بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، اے ایمان والو آئندہ سے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ڈالا گیا، آپ کے اوپر انگلی اٹھائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع فرمایا، ان کا ڈیفنس کیا، کہا کہ حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ جھوٹا ہے، اور اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے بہک گئے، ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں ایک چند مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کس طرح صحابہ اکرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود ان صحابہ کی سپورٹ کیا، صحابہ کا ڈیفنس کیا، صحابہ کا دفاع فرمایا۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا کیسے ڈیفنس فرمایا، اور آج صحابہ کے اوپر کیسے کیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ خصوصاً محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میرے صحابہ کے خلاف کوئی بات کیا جا رہا ہے، کہیں بات کہی جا رہی ہے، تو تم بھی ان کے ساتھ ہو کر کے ان کے ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، تم بھی میرے صحابہ کے خلاف بات نہ کرو، فَأَمْسِكُوا، تم خاموش ہو جاؤ۔ کہیں میرے صحابہ کے بارے میں بولا جا رہا ہے تو تم بھی ان کے ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، خاموشی اختیار کرو میرے صحابہ کے بارے۔ آج دیکھیے نعوذ باللہ، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ محرم کے مہینے میں شیعہ جو ہے، یہاں تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، شیعہ کا بہت کم ہے، دوسرے گاؤں میں اور حیدرآباد میں بڑے بڑے سٹیوں میں رہتے ہیں، ان کی مجلسیں میں آپ بیٹھیں گے، سنیں گے ان کے بیانات کو، یا ان کی جب کتابوں کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ صحابہ کے شان میں کیسے گستاخی کر رہے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ جاتے نہیں ہیں دوسرے مسجدوں میں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور دوسروں کے بیانات بھی نہیں سنتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کیسے کیسے الزامات، کیسی کیسی باتیں انہوں نے اپنی تقریروں میں، اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ شیعہ کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں حیات العیوم کے نام سے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ تو ان کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے، ایک جگہ لکھا گیا، میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا صحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ لیکن یہ شیعہ جو ہے کس طرح سے صحابہ کی خلاف میں شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایک کتاب کے اندر لکھا گیا عیون الحیات میں، حیات العیون کے اندر، کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو جتنے صحابہ تھے وہ سب کے سب مرتد ہو گئے۔ مرتد کے معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ مرتد کے معنی اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، کہا کہ آج سے ہم مسلمان نہیں، اللہ کے رسول انتقال ہو گئے، اب ہمارا اسلام سے کوئی تعلق، سب کے سب مرتد ہو، نعوذ باللہ۔ اپنی کتاب کے اندر شیعہ نے یہ بات لکھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر کے بارے میں ان کا عقیدہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں ایک کتاب کے اندر، اثنا عشریہ کتاب کا نام ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے امام ہیں، امام غائب، ان کے بہت سے امام ہیں، تو ان میں سے امام غائب جو ہے ایک دن آئیں گے
اور حضرت ابو بکر اور عمر کو خبر سے اٹھائیں گے اور انہیں کوڑوں سے مار کر کے سزا دیں گے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو خبروں سے اٹھا کر انہیں کوڑے مارے۔ یہ سب باتیں تقریروں میں بیان کی جاتی ہیں، کتابوں میں لکھا گیا اور کہا گیا ان کی کتابوں کے اندر کہ ابو بکر عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے شیعہ لکھتے ہیں کہ فرعون سے مراد نعوذ باللہ ابو بکر ہے اور حامان سے مراد نعوذ باللہ عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی تشبیہ کس سے دی گئی؟ ابو بکر عمر کی تشبیہ فرعون سے حامان سے دی گئی۔ یہ فرعون سے مراد ابو بکر ہے اور حامان سے مراد عمر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کفر پر ہوا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کفر کے معنی وہ مسلمان ہو کر کے نہیں ہوئے، آپ کو کفر کی حالت میں قتل کیا گیا، شہید ہوئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مقدس صحابی، آپ دیکھیں حضرت علی کے خلاف بھی نہیں بات کریں، نعوذ باللہ کسی صحابی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن باقی جتنے صحابہ ہیں ان کے خلاف میں بات کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تعجب کریں گے، پوری احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ روایتیں حدیث بیان کرنے والے اگر کوئی صحابی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اس مقدس صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحابی مردود تھا، نعوذ باللہ۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ انہوں نے 40 سال تک حکومت کی اور 40 سال تک انہوں نے ظلم کی حکومت کی، اور حضرت معاویہ اگر جنگ صفین میں انتقال کر جاتے، ہلاک ہو جاتے، تو ان کی جنازے کی نماز پڑھانا بھی حرام ہوتا۔ ایسی اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں، میں اس کو بولنا نہیں چاہتا، یہ کچھ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ لا تسبوا صحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ اگر میرے صحابہ کو برا بھلا کہو گے، میرے صحابہ کو گالیاں دو گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی، فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، میرے صحابہ کو گالی دی، اب یہ سب کیا ہیں؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے صحابہ ہیں، ان کے بارے میں کیسے نظریے؟ اللہ کے نبی نے معلوم تھا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا من سب اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اگر برا بھلا کہو گے تو یاد رکھو لعنت اللہ، اللہ کی ان لوگوں پر لعنت ہو، تمام فرشتوں کی ان پر لعنت ہو، والناس اجمعین، اور جتنے لوگ ہیں دنیا کے ان تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ڈیفنس فرمایا، صحابہ کا دفاع فرمایا، صحابہ کا سپورٹ کیا کہ کوئی بھی میرے صحابیوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اور آج یہ لوگ محرم کے مہینے میں نعوذ باللہ ایک تاریخ سے لے کر 29-30 تاریخ تک صحابہ کی گستاخیاں کریں، خصوصاً یہ جو 10 محرم کا دن ہوتا ہے اس میں تو نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں کیا کیا مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں بے شک اللہ نے نبوت کے لیے میرا انتخاب فرمایا، نبوت کے لیے، آخری نبی ہونے کے لیے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، اور میرا ساتھ دینے کے لیے اللہ نے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا، ان کو سلیکٹ کیا۔ پھر نبی فرماتے ہیں اے لوگوں اس میں سے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو میرے وزیر ہیں، کچھ صحابہ ایسے ہیں جو میرے مددگار ہیں،
کچھ صحابہ میں سے ایک ایسے ہیں جو کچھ میرے سسر ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو میرے داماد ہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے دنیا کے لوگوں، میرے ان صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، جو کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے قیامت کے دن اس آدمی کا نہ کوئی فرضی عمل قبول ہوگا نہ اس کی کوئی نفلی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، کوئی عمل ان کا قبول نہیں ہوگا اللہ کے پاس۔ تو صحابہ کا مقام و مرتبہ اتنا ہے، صحابہ کی شان اتنی اونچی ہے کہ صحابہ کے بارے میں کسی کو کچھ بولنے کا حق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ احادیث کے معاملے میں، کسی مسئلے کے معاملے میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو، لیکن ان صحابہ کے اختلاف کو ہم بیان کریں ہماری کوئی جرت نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے درمیان میں، باپ بیٹے کے درمیان میں کئی مسائل میں اختلاف تھا، لیکن ہمیں ان کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوئی جرت نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں کہ ہم ان کے خلاف میں کوئی بات کریں۔ صحابہ تھے، وہ صحابہ کی زندگیاں تھی، انہوں نے گزار لی، ان کا ہو سکتا ہے اختلاف ہو، آپس میں کچھ معاملات ہوں، لیکن ہمیں ان کے معاملات کے بارے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوه غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو لعن طعن نہ کرو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ تو صحابہ کا مقام و مرتبہ اتنا، صحابہ کے بارے میں بولنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ وہ صحابہ جن میں سے ابو بکر کے شان میں گستاخی کی گئی، عمر کے بارے میں شان میں گستاخی گئی، جانتے ہیں وہ کیسے مقدس صحابہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر فضیلتیں ان کی بیان کر دی جائیں تو کئی جمعہ ناکافی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ان کے گود میں سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، تارے چمک رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ آسمان کے ستارے کوئی گن سکتا ہے؟ قیامت کی صبح ہو جائے گی، کوئی وہ ان ستاروں کو گن نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ پوچھتی اللہ کے رسول کیا کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ہاں، ایک شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ سمجھتی ہیں کہ شاید اللہ کے نبی عمر کا نام لیں گے، عثمان کا لیں گے، فلاں کا نام لیں گے، فلاں کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ تمہارا باپ ابو بکر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس ابو بکر کے بارے میں کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ وہ فرعون ہے۔ شیعہ کا یہ عقیدہ، اس صحابی کے سلسلے میں گستاخی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے نماد دنیا میں کوئی نبی بنایا جاتا تو شاید عمر ہوتا، لیکن اس عمر کے بارے میں کہا کیا جا رہا؟ حامان، اس سے مراد اب عمر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جس طرح آسمان میں ستارے ہیں میرے صحابہ کی مثال بھی ان ستاروں کی طرح ہے، اور فرمایا ما انا علیہ و اصحابی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہے؟ تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی جماعت جنت میں جا سکتی۔ جماعت جب جنت میں جا سکتی ہے تو صرف نبی کے اور صحابہ کے طریقے پر ہو تو وہ جماعت جا سکتی ہے، تو وہ صحابہ کی جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی کا کیا کہنا؟ ان جنتیوں کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اور اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے بارے میں غلط باتیں کرنا، ان کے خلاف میں نعرے لگانا، انہیں برا بھلا کہنا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی نیکیوں کے بارے میں جانتے ہیں کیا کہا؟ ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا صحابی، فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ فلو ان احدکم، کہتے ہیں کہ لوگوں اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتا ہے، کسے کہا جا رہا ہے؟ ہم جیسے لوگوں کو، عام لوگوں کو، صحابی کی بات نہیں، ہم میں سے کوئی بھی شخص، اللہ کے نبی فلو ان احدکم، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتا ہے اور میرا صحابی ایک مد اناج اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، آدھا مد اللہ کے راستے میں اناج خرچ کرتا ہے، سونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اناج کی بات کر رہا ہوں، اگر میرا صحابی ایک ماپ اللہ کے راستے میں اناج خرچ کرتا ہے، آدھا ماپ اللہ کے راستے میں اناج خرچ کرتا ہے، تو تمہارے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرنا، وہ نیکیاں میرے اس صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، تمہارے احد پہاڑ کے برابر بھی سونے کے بارے میں خرچ کرنا، اس کی نیکیاں میرے صحابی کے مقابلے میں ایک ماپ کے برابر، اناج کے برابر بھی نہیں۔ اس صحابی کے بارے میں اس طرح سے غلط باتیں کرنا، خصوصاً محرم کے مہینے میں، نعوذ باللہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس تو ایسے لوگ نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ادھر ادھر کہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ بیانات کے ذریعے سے ان تک ہماری بات پہنچے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تم میں سے کسی ایک کی اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ جتنے صحابہ ہیں ان تمام صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی صحابی، ایک صحابی کو، ادنا سا چھوٹے سے چھوٹے صحابی کو بھی ان کے خلاف بولنے کی ہمیں کوئی جسارت نہیں ہونی چاہیے، ہماری جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ صرف صحابہ کا، جتنا صحابہ کا مقام ہے اتنا بھی صحابیات کا ہے، جتنی بھی صحابیات عورتیں ہیں ان تمام کا بھی اتنا ہی مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کا بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں اللہ تعالی ان تمام کو نیک توفیق اور اللہ تعالی اسلام کی صحیح ہدایت ان کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر علیم رب الحلیم۔